واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ یہ گناہ میں نے پھر نہیں کرنا. عزم جازم، پکا ارادہ، اب نہیں کرنا. جب دل میں یہ کیفیت آ گئی نا کہ یہ گناہ اب نہیں کرنا تو اس کو توبہ کہتے ہیں. اب دل میں خیال آتا ہے جو کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کریے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اوپر کوئی تعداد فکس نہیں کی کہ 100 مرتبہ توبہ قبول ہوگی، 1000 مرتبہ توبہ قبول ہوگی. تو ہم یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے سے نہیں تھکتے، ہم توبہ کرنے سے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم بھی توبہ کرتے رہے. شیطان بار بار انسان سے گناہ کرواتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے. آپ اگر کسی میسج کو ڈیلیٹ کر دیں تو وہ میسج ایسے ہوتا ہے جیسے ان باکس میں ہے ہی نہیں. اسی طرح جس گناہ سے ہم نے توبہ کر لی اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں ایسے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا کل بنی آدم خطاء، سب بنی آدم خطا کار ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ہوتی نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء، ہر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. تو گناہ گار ہم ہیں، لیکن اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ہم بہترین گناہ گار بن جائیں گے. اس لیے توبہ کرنی ہر بندے پر لازم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے ہر انسان پر توبہ کرنی ضروری ہے. کافر پر کفر سے توبہ کرنی ضروری، مسلمان پر گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی ضروری. اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو وساوس سے شیطانی پر توبہ کرنی ضروری. اب کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو وساوس سے شیطانی بھی نہیں آتے تو کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی ضروری. کیونکہ ہم کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو. امام ربانی مجدد ثانیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بلند ہیں کہ کوئی بندہ کتنی ہی یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیوں نہ کرے، وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی. اس کی شان کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے، اس کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ لگائیے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا میں نہیں کر سکا. اگر وہ امام الانبیاء بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی، ہماری کیا اوقات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. اگر معصوم فرشتے بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم تو گناہ گار بندے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی اور پھر عمرے کے لیے تشریف لے گئے. عمرہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم سے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگی ما عبدناک حق عبادتک. اگر ایسے حضرات بھی فرماتے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم کیا حق ادا کریں؟ ہماری عبادت تو کسی کام کی نہیں. اس لیے توبہ کرنی ہر بندے پر لازم ہے.